نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلات کے بعد میرے معزز سامعین و حاضرین السلام علیکم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ بھی صبر سے متعلق ہے۔ کل کی نشست بھی میں نے صبر کے متعلق آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج بھی کچھ باتیں صبر کے متعلق آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق جاری فرمائے۔ صبر انسان کی بیسک جس کو کہتے ہیں ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے۔ اگر انسان کامیابی چاہتا ہے دونوں جہاں میں اور کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے صبر کا۔ اور اسلام کی تعلیم صبر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کا صبر دیکھیں آپ، صحابہ کرام کا صبر دیکھیں آپ، اولیاء اللہ کا صبر دیکھیں آپ۔ اسلام کی ساری تاریخ مشکلات میں آپ کو نظر آئے گی اور اس کے اندر آپ کو صبر نظر آئے گا۔ اس لیے قرآن پاک میں متعدد جگہ پر صبر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور متعدد احادیث کے اندر صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دے گا، سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین و آسمان کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے اور صبر روشنی ہے۔ قرآن پاک تیرے موافق یا مخالف حجت ہے۔ ہر انسان اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اپنے نفس کو بیچتا ہے، یا تو اسے چھوڑ دیتا ہے یا برباد کرنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں کافی پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر انسان کا ظاہر اور باطن پاک نہ ہو تو انسان کوئی عمل کرے وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے اسلام نے صفائی کو نصف ایمان کہا، اور حدیث پاک میں پاکیزگی طہارت کو عظمت و فضیلت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسلام میں طہارت کو کیا مقام حاصل ہے؟ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو لوگ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں۔ 5 ٹائم نماز پڑھنے والا اپنے آپ کو آٹومیٹک ہی بالکل صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیوں اسے پتہ ہوتا ہے اگر میں طہارت کے بغیر نماز پڑھوں گا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو نماز پڑھنے والے اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں، اور جب آپ ظاہری صفائی رکھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اپنے کپڑوں کا خیال کرتے ہیں، اپنی جگہ کا خیال کرتے ہیں اور اپنے گھر کو بھی صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر یہ سب چیزیں صاف ہوں گی تو آپ بھی صاف ہوں گے۔ تو اسی طرح بہت مبارک ہے وہ شخص جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، وہ آٹومیٹک ظاہر بھی اس کا صاف ہوتا ہے اور باطن بھی اس کا صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا تھا۔ آج افسوس کی بات مسلمانوں کے اندر سے یہ چیز نکلتی جا رہی ہے، اور غیر مسلموں کو دیکھیں، ان کے شہر دیکھیں، ان کے علاقے دیکھیں اور ان کے گھر دیکھیں، ان کو رہن سہن دیکھیں، ان کی ہر چیز نیٹ اور کلین نظر آتی ہے آپ کو، لیکن مسلمانوں نے اس طرف توجہ ہٹا دی۔ آج مسلمانوں کے علاقے دیکھیں، محلے دیکھیں آپ، کوڑا خانہ بنے ہوئے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات تھی یہ، غیروں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے اوپر ہی عمل کیا۔ انہوں نے ایمان کو اختیار نہیں کیا، لیکن جو چیزیں ان کی صحت کے متعلق تھیں انہوں نے اس کو فالو کیا۔ ان کو پتہ تھا کہ ہم طہارت رکھیں گے، پاکیزگی رکھیں گے تو ہماری صحت برقرار رہے گی۔ آج بھی مسلمانوں کو اسلام نے اتنا زور دیا، کہا کہ مسواک اتنی اہم چیز ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر مجھے امت کی تکلیف کا ڈر نہ ہوتا تو میں مسواک کرنے کو فرض قرار دے دیتا۔ آپ جب مسواک کرتے ہیں تو جب آپ دانت صاف کرتے ہیں اور یہ جو
مسواک ہوتی ہے پیلو کی اور زیتون کی، تو اس کا جو لعاب ہوتا ہے وہ بھی آپ کے معدے میں جاتا ہے، تو ایک قسم کا وہ آپ کے لیے لوبریکینٹ کا کام کرتا ہے، یعنی کہ آپ کے کھانے کو بھی ہضم کرتا ہے وہ، اور آپ کے ساری جو دانتوں کی بدبو ہے، منہ کے اندر جو بدبو ہے اس کو صاف کرتا ہے۔ تو مسواک یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس پہ عمل کرے تو کتنی بیماریوں سے وہ بچ سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں آپ، انسان وضو کرتا ہے، سر کے مسح کو فرض قرار دیا گیا کہ سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جو انسان دن میں 4-5 مرتبہ گیلا ہاتھ سر پر لگائے وہ کبھی پاگل نہیں ہو سکتا۔ حضور نے 1400 سال پہلے پابندی لگا دی مسلمانوں کے اوپر کہ یہ مسح کے اندر سر پہ ہاتھ لازمی پھیرنا ہے۔ کیوں؟ حضور جانتے تھے کہ یہ مسلمان جب سر پہ ہاتھ پھیرے گا تو اس کا سر آٹومیٹک گرم ہوا ہوتا ہے، جب گیلا ہاتھ سر پر پھیرے گا تو اس کی ساری گرمی دور ہو جائے گی۔ پھر اس کو نماز کا حکم دیا گیا، صبح بھی نماز رکھی گئی، دوپہر کو بھی رکھی گئی، کام کاج میں تھک گیا دوپہر تک تو سجدہ کر لے، پھر ظہر سے عصر رکھی گئی، مغرب رکھی گئی، عشاء رکھی گئی۔ اتنے ٹائم جب وہ وضو کرے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، تو حضور نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، تو ظاہر سی بات ہے تو پھر وہ بالکل صفائی کے اوپر آ جائے گا۔ یہ تو اس حدیث کا ظاہر تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اصل میں اس حدیث کا باطن یہ ہے کہ بندے کا دل صاف ہونا چاہیے، اندر سے بندہ صاف ہونا چاہیے، تو پھر وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور انسان کے اندر حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، اور کسی کے لیے عداوت و دشمنی نہ ہو بلا وجہ۔ اللہ رسول کا کوئی دشمن ہو اس کے لیے تو دشمنی رکھنا جائز ہے۔ تو انسان کی اصل جو ہے وہ باطنی صفائی ہے۔ اسلام نے باطنی صفائی پر بھی زور دیا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اب جس کا دل ہی ٹھیک نہ ہو، دل کے اندر ہی خیالات سوچیں اس کی ٹھیک نہ ہو، تو پھر وہ صفائی کے اس حدیث کے کیسے اوپر فالو کر سکتا ہے؟ اس حدیث کا آپ حکم جب ہی پورا ہو سکتا ہے کہ آپ کا باطن بھی پاک ہو۔ تو حدیث کا ظاہر بھی کے متعلق فرمایا گیا کہ صفائی نصف ایمان ہے، انسان کا ظاہر بھی صاف ہونا چاہیے اور اس کا باطن بھی صاف ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمے اتنے آسان ہیں زبان پر، ہر کوئی آرام سے اس کی تسبیح کر سکتا ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، فرمایا میزان پر بہت بھاری ہیں۔ سب سے زیادہ جو قیامت میں ترازو لگے گا، میزان لگے گا، اگر وزن ہوگا تو ان 2 کلمہ کا ہوگا۔ دن میں ہمیں کتنی تکرار کرنی چاہیے، کتنا مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ آپ سبحان اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، یہ ایسے کلمے ہیں آپ کا ظاہر بھی صاف کریں گے، آپ کے دل کو بھی صاف کریں گے۔ تو یہ 2 کلموں کی تکرار انسان کو روزانہ کرنی چاہیے۔ اگر ان کلموں کا جسم مان لیا جائے تو یہ کلمے پڑھنے سے جب آپ پڑھتے رہیں گے، یہ اتنی آپ کی اگر جسم مانا جائے ان کلموں کا تو آسمان و زمین کی جگہ اس سے گھر جائے۔ جب کوئی اس کی تکرار کرتا ہے تو اتنی اسپیس انسان اس کلموں سے بھر سکتا ہے، یعنی کہ اتنی کلمے اتنی جگہ میں سما جائیں یہ۔ تو بہت پابندی سے اس کی تکرار کرنی چاہیے۔ اور کوئی چاہتا ہے اعمال کا وزن اس کا زیادہ ہو، نیکیوں کا وزن اس کا زیادہ ہو، تو اس کی وہ تکرار کرے۔ پھر فرمایا گیا نماز نور ہے، نماز کو بھی نور فرمایا گیا۔ جو چاہتا ہے نماز سے نور حاصل کرے اس کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اصل سے انسان روحانی طور پر اور نورانی طور پر انسان مضبوط ہوتا ہے۔ انسان وہی مضبوط ہوتا ہے جس کی روح مضبوط ہوتی ہے، اور جس کا نفس مضبوط ہوتا ہے، نفس تو فنا ہو جائے گا لیکن انسان کی روح فنا نہیں ہوتی، وہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ موت آتی ہے تو جسم کو آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، روح کو موت نہیں آتی، کیونکہ روح امر ربی ہے، اس کا امر ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس کا دل نورانی ہو اور نماز قائم کر کے وہ اپنے دل کے اندر نور پیدا کرے۔ قیامت میں بھی جب لوگ پہچانے جائیں گے تو کچھ جنتی ہوں گے، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ قرآن میں 4 پارے میں اس کا ذکر ہے، جو جنتی ہوں گے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، اور جو دوزخی ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا گیا نماز بھی نور ہے،
نماز پڑھیے، اس سے نور حاصل کیجیے۔ اسلام نے جتنے عمل کرائے ان سب کا مقصد کیا تھا؟ کہ انسان کے اندر نور پیدا ہو۔ حضور دعا فرمایا کرتے تھے، حضور فرمایا کرتے تھے یا اللہ میری ہڈیوں کو، میرے دل کو، میرے جسم کو، میرے بالوں کو نور کر دے۔ حضور دعا فرمایا کرتے تھے کہ میرے بالوں کو، میری ہڈیوں کو، میرے جسم کو نور کر دے۔ تو ہمیں کتنی دعا مانگنی چاہیے نورانی۔ وہ تو نور اعلیٰ نور تھے، اللہ نے تو ان کو نور و بشر تھے آپ دنیا میں، لیکن اصل آپ کی نورانیت ہے، آپ تو نور و بشر پہلے سے تھے۔ ہمیں کتنی نور کی طلب کرنی چاہیے۔ انسان قرآن پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان روحانی ہو جائے، اس کے اندر نور پیدا ہو جائے۔ اس لیے فرمایا نماز جو ہے وہ نور ہے، اور انسان کو نور کی جستجو میں رہنا چاہیے۔ قیامت کے دن جب مومن چلے گا اس کے ساتھ اس کا نور بھی چلے گا۔ انسان مومن جنتی چل رہا ہوگا، ساتھ اس کا نور چلے گا۔ تو دنیا میں آئے ہیں، یہاں پہ وہی کام کیجئے جو آپ کی نورانیت میں اضافہ کریں، جو آپ کی روحانیت میں اضافہ کریں۔ وہ کام نہ کریں جو آپ کو نفس کو تقویت دے، نفس کو موٹا نہ کریں۔ طاقت دینی ہے تو روح کو طاقت دے۔ نفس تو ایک دن فنا ہو جائے گا، لیکن روح ختم نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا گیا کہ صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا صدقے کو دلیل کہا گیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں مالدار سے سوال کرے گا ہم نے تمہیں مال و دولت میں اتنی وسعت بخشی تھی تو تم نے مال و دولت کا کہاں خرچ کیا؟ تو اس کے جواب میں صدقہ بطور دلیل پیش ہوگا۔ عرض کرے گا یا اللہ تیرا دیا ہوا مال تیرے راستے میں خرچ کیا اور تیری خوشنودی کے لیے خرچ کیا گیا۔ صدقہ جو انسان خرچ کرتا ہے، صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے، اور یہ قیامت میں بھی بطور دلیل پیش ہوگا، اور یہ صدقے کو زبان دی جائے گی اور یہ بولے گا یا اللہ تو نے جو مال دیا تھا، اللہ سوال کرے گا کہ میں نے مال دیا تھا، اتنی وسعت دی تھی، میری راہ میں خرچ کری، تو صدقہ خود جواب دے گا اور کہے گا یا اللہ جو تو نے اسے مال دیا تھا اس نے تیری ہی راہ میں خرچ کیا اور تیری ہی خوشنودی کے لیے اس نے خرچ کیا۔ پھر حدیث پاک میں فرمایا گیا صبر روشنی ہے، جو آج کا میرا مضمون تھا، لیکن حدیث میں اور بھی چیزیں آئیں تو تھوڑی تھوڑی اس کی وضاحت بھی میں نے کر دی۔ پھر فرمایا گیا صبر کو نور فرمایا گیا، فرمایا صبر روشنی ہے۔ صابر کا قلب و دماغ ایمان و عزم و یقین کی روشنی سے ہمیشہ منور رہتا ہے۔ صبر کیوں روشنی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ ہم صبر کرنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب اللہ ساتھ ہو جائے تو اس بندے کے اندر روشنی کیوں نہیں آئے گی؟ جو صبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اللہ اس کے ساتھ ہوگا تو اس کے قلب میں روشنی ہی روشنی ہوگی۔ شکر کرنے والوں کو وہ پسند کرتا ہے، مگر صابرین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسلام کی تاریخ صحابہ کرام نے بہت صبر کیا۔ اسلام کے اوپر اس ٹائم قائم رہنا آسان نہیں تھا۔ کفار کے اتنے مظالم، مشرکین کے اتنے مظالم، منافقین سے مقابلہ، اسلام پر قائم رہنا آسان نہیں تھا۔ آج تو ہم مسلمانوں کے گھر پہ آرام سے پیدا ہو گئے، یہاں کسی کفار سے مقابلہ نہیں ہے، کسی منافق سے مقابلہ نہیں ہے، آرام سے ہم اسلام پہ عمل کر سکتے ہیں اور کلمہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دور بہت مشکلات کا تھا۔ تو حضرت عمار بن یاسر دین اسلام پر ثابت رہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس نے اسلام کی خاطر بہت سختیاں برداشت کی، بہت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضور فرمایا کرتے تھے اے عمار بن یاسر، یاسر کی اولاد، صبر کرو تم سے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ تکلیفیں ختم نہیں ہوئی، صبر کرایا گیا۔ حضور نے بھی یہی فرمایا اے عمار بن یاسر صبر کرو تم سے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیں آپ، کتنا صبر کیا ایوب علیہ السلام نے۔ ایک دن اسی امتحان سے گزر رہے تھے تو منہ سے آہ نکل گئی۔ اللہ نے فرمایا اے ایوب ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور آہ کرتے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس لیے آہ نہیں کر رہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے یا شکوہ شکایت کے طور پر آہ کر رہا ہوں، یا اللہ آہ تو میں اس لیے کر رہا ہوں، ایک زبان تھی میرے پاس جس سے میں تیرا ذکر کر رہا تھا، کیڑوں نے اس کو بھی کاٹنا شروع کر دیا ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں اگر زبان پر بھی وہ کاٹ لیں گے تو میں تیرا ذکر کس سے کروں گا؟ سوچئے
انبیاء کتنے شان والے ہوتے ہیں، اتنا سخت امتحان آج ہمارے لیے کیا ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں 2 مہینے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا گزارا کس پہ ہوتا تھا؟ فرمایا 2 کالی چیزوں پر، کالی چیزوں پر کھجور پر اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ کتنا صبر کیا۔ امام حسن کا صبر دیکھیں آپ، 2-3 دن ہوگا گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، تو گھر کی خادمہ نے اپنے کوئی سونے کی چیز لے کر آئیں، کہا اے امام اسے فروخت کر دیجئے اور کچھ کھانے کو لے آئیے۔ حضرت امام حسن سے کہا، حضرت امام حسن نے زمین پر ٹھوکر ماری، جہاں ٹھوکر ماری تھی وہ سب زمین سونے کی بن گئی۔ خادمہ سے کہا تو کیا سمجھتی ہے ہمیں ملتا نہیں ہے؟ ہم نے خود اختیار کیا ہوا ہے، ہمارا رب جس میں راضی ہے ہم بھی اس میں راضی ہیں۔ حضور خود فرماتے اللہ میں چاہوں تو یہ دونوں پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن جائیں اور جب میں چلا کروں میرے ساتھ چلا کریں۔ حضور نے دنیا کو پسند نہیں فرمایا، کیوں؟ آگے امت حضور اگر بادشاہ والی زندگی گزارتے، شاید کوئی امتی اعتراض کر سکتا تھا کہ حضور نے بادشاہ والی زندگی گزاری، ہم امتی اتنی تکلیف میں کیوں گزاریں؟ پھر خود فرمایا کہ جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، بہت اس کا برا حال تھا، یعنی کہ بہت غریب الحال تھا، بہت غریب تھا، کھانے کو نہیں ملتا تھا کئی دن۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا آپ اللہ سے جب ہم کلام ہونا تو اللہ سے میری بات بھی کیجئے گا اور کہہ دیجئے گا کہ میرے اوپر بھی کوئی نعمت ہو جائے، میرے حال بھی اچھے ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے ہم کلام ہونے کے لیے، جب اللہ سے باتیں کرتے رہے، باتیں ہوتی رہیں، تو باتیں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے اس کا بھی دھیان، اس کا نام بھی ذہن میں آ گیا۔ کہنے لگا یا اللہ کہ ایک میرا امتی ہے بڑا غریب الحال ہے، یا اللہ اس پہ کوئی نعمت تو کر دے، اسے دیکھ کر مجھے ترس آتا ہے، بہت غریب ہے، اس کے حالات اچھے کر دے۔ اللہ نے فرمایا اچھا موسیٰ جاؤ ہم اس کے حالات اچھے کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے خوشی خوشی کہ تاکہ آ کے اسے خوشخبری دیں، اللہ نے فرمایا ہاں تیرے حالات اچھے کر دیں گے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو وہاں کو حرام مچا ہوا تھا، دیکھا اس کا انتقال ہو گیا۔ بڑے پریشان موسیٰ علیہ السلام الٹے قدموں واپس کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے گئے، یا اللہ تم نے تو کہا تھا ہم اس کے حالات اچھے کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس دنیا کی حیثیت ہمارے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو ہم اس دنیا میں اسے کیا نعمت دیتے؟ ہم نے اسے اپنے پاس بلا کر وہاں پر دائمی نعمت اس کو دے دی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو اس پر نعمت کرتے۔ 60 سال کی 80 سال کی زندگی ختم ہو جائے گی، وہ کروڑوں سال کی کھربوں سال کی زندگی اور جو کبھی ختم ہی نہیں ہونی ہے۔ قبر کا دور تو ختم ہو جائے گا، حشر بھی ختم ہو جائے گا، جنت میں تو انسان دائمی طور پر جائے گا، دوزخ میں بھی انسان دائمی طور پر جائے گا، تو انسان کو اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا میں آیا ہے انسان اپنے آپ کو نور کر لے، یہ نورانی کر لے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ صبر بھی نور ہے، نماز بھی نور ہے، اور یہ کلمات الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کو کثرت سے پڑھا کرے۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کلمات وہ ہیں جو انسان کو نورانی بناتے ہیں، اس کی زبان کو پاک کرتے ہیں، اس کے ظاہر کو پاک کرتے ہیں، اس کے باطن کو پاک کرتے ہیں۔ اسلام تمہاری صحت بھی چاہتا ہے، اس لیے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، صفائی پر قائم ہو جاؤ، ظاہر کی صفائی بھی رکھو، باطن کی صفائی بھی رکھو، ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا۔ اسلام نے ایک ایک نسخہ بتا دیا۔ اسلام جو ہے پوری کوڈ آف لائف، تمہاری پوری زندگی کی طرف تمہاری تعلیم کرتا ہے، تمہاری تربیت کرتا ہے۔ کوئی شعبہ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ وہ بیان نہ ہوا ہو، ایک ایک بات پر اسلام نے روشنی ڈالی۔ کھانا کس طرح ہے، پینا کس طرح ہے، سونا کس طرح ہے، رہنا کس طرح ہے، بات کس طرح کرنی ہے، والد سے بات کس طرح کرنی ہے، ماں سے بات کس طرح کرنی ہے، بہنوں کے کیا حقوق ہیں، بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، رہنا کیسا ہے، بیوی کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، کون سی بات ہے جو اسلام نے کھول کر نہ بتائی ہو۔ ہمیں کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیاوی تعلیم ہمیں دنیا کمانے کے لیے ضروری ہے، وہ بھی حاصل کریں، لیکن اصل کیا ہے؟ وہ اسلامی تعلیمات ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں۔ یہ تعلیم ایسی ہے جو انسان کو
انسان بناتی ہے، اس کو ادب سکھاتی ہے۔ دوسری تعلیم والے بھی دیکھیں آپ کو بے ادب نظر آئیں گے، استاد سے نظر لڑتا ہوا نظر آئے گا۔ کسی کو اگر اسلام پہ عمل کرنا ہے اور اس کو پکا سچا انسان بننا ہے، ایسا انسان بننا ہے کہ اللہ کا اچھا بندہ بن جائے، وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرے، دونوں جہاں میں کامیابی ہوگی۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر